شریف صاحب کے گردے ختم ہو چکے تھے اور بیٹوں کو لگا کہ ابا جانے والے ہیں، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ جلدی سے جائیداد کا بٹوارا کر دیں۔ تو اماں کہنے لگیں، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بجائے ابا کا علاج کروانے کے تمہیں جائیداد کی پڑی ہے۔ تو بیٹوں نے والدین کو بہت برا بھلا کہا اور بولے، ابا کے مرنے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ شریف کی بیٹی پتہ لینے آئی تو اس کے شوہر نے سسر کو گردہ دے دیا، تو انہوں نے جائیداد بیٹی کو دے دی، اور بیٹے جب ابا کے پاس حصہ لینے آئے تو اماں، زندگی موت کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جائیداد کے کاغذات ابا کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ ابا اگر ابھی بٹوارا کر دیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی اور جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ شریف چارپائی پر لیٹا گردوں کے شدید درد سے کرا رہا تھا، جبکہ اس کا بڑا بیٹا ساجد ماں کے قریب بیٹھا جائیداد بانٹنے کے مشورے دے رہا تھا۔ ماں نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور دکھ صاف چھلک رہا تھا۔ وہ دھیرے لہجے میں بولی کہ تجھے شرم آنی چاہیے، لوگ اپنی اولاد سے لمبی عمر کی دعائیں سنتے ہیں اور یہاں تم اپنے باپ کی زندگی میں ہی جائیداد کی فکر میں لگے ہوئے ہو۔ ماں کی بات سن کر ساجد نے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر ندامت نہیں تھی۔ اس کے دل میں بس یہی بات تھی کہ آج نہیں تو کل شریف مر ہی جائے گا، اور پھر جائیداد کا کیا بنے گا۔ اس لیے وہ بار بار یہی بات دہراتا رہتا تھا کہ بٹوارا ابھی کر لینا چاہیے۔ ساجد اکیلا نہیں تھا، بلکہ باقی بیٹوں کے دل میں بھی یہی لالچ پل رہا تھا۔ کوئی زبان سے نہ کہتا، مگر سب کی نظریں گھر کے کمروں، زمین اور جمع پونجی پر جمی ہوئی تھیں۔ شریف صاحب کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، ان کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے۔ ڈائلیسس کی تکلیف نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ چارپائی پر ایسے لگے رہتے جیسے زندگی کا بوجھ ان کے جسم پر رکھا ہو۔ ہر سانس کے ساتھ کرہ نکلتی تھی، کبھی آنکھیں بند کرتے تو کبھی چھت کو گھورتے رہتے۔ دل ہی دل میں وہ دعا کرتے تھے کہ یا تو اللہ انہیں شفا دے دے یا پھر اس اذیت بھری زندگی سے نجات عطا کر دے۔ وہ اکثر یہ بات اپنی بیوی کے سامنے بھی کہہ دیتے تھے۔ بیوی فوراً جذباتی ہو جاتی تھی اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش کرا دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ کے بغیر میرا کون ہے؟ اولاد تو ویسے ہی پرائی ہو جاتی ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ افسوس یہ تھا کہ ایسے وقت میں اولاد ان کا سہارا نہیں بنتی تھی، بلکہ حساب کتاب میں لگی رہتی تھی۔ سب یہی سوچتے تھے کہ ابا کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، کون سا حصہ کسی کو ملے گا، کون ہوشیاری سے زیادہ جائیداد اپنے نام کرا سکتا ہے۔ ہر بیٹا اپنے فائدے کی فکر میں تھا، کسی کو یہ خیال نہ آتا تھا کہ باپ کس حال میں ہے، کسی کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ درد سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ ایک دن شریف صاحب ڈائلیسس کروا کر گھر واپس آئے۔ جسم سے طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دیوار کے سہارے چلتے ہوئے کمرے تک پہنچے۔ پسینے سے کپڑے بھیگ چکے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ جیسے ہی چارپائی کے قریب آئے تو گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بستر پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے بے اختیار کرہ نکل گئی۔ بیٹوں نے جب یہ حالت دیکھی تو سب کٹھے ہو گئے، مگر ہمدردی کی بجائے شور مچانے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ابا جانے والے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وقت کم ہے۔ اسی وقت ماں آگے بڑھی اور غصے سے بولی کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ کا علاج کرواؤ تم فضول باتوں میں لگے ہو۔ تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ ماں کی آواز میں دکھ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ بیٹے منہ بنا کر ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ کسی نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ شریف صاحب کس حال میں ہیں۔ ماں نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، پانی پلایا اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے سینہ سہلانے لگی۔ شریف کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اگلی صبح شریف صاحب کی حالت مزید خراب ہو گئی، جسم میں کپ کپی تھی،
सांस उखड़ रही थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। माँ ने घबरा कर बेटों को आवाज दी कि जल्दी आओ, अब्बा को अस्पताल ले जाना है। मगर हैरत की बात यह थी कि सब बेटों ने एक ही बहाना बना लिया। कोई बोला कि दफ्तर जाना है, कोई बोला कि मजदूरी छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा, कोई बोला कि बीवी बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। सब ने यही कहा कि हम मसरूफ हैं, आप खुद एम्बुलेंस करवा लें और अब्बा को ले जाएं। माँ ये सुनकर अंदर से टूट गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जिन बच्चों को इसने गोद में पाला था, आज वही बच्चे बाप के इलाज से मुंह मोड़ रहे थे। इसके दिल से एक आह निकली, मगर फिर भी इसने हिम्मत न हारी। इसने खुद ही मोहल्ले से मदद ली, किसी तरह एम्बुलेंस बुलाई, शरीफ साहब को सहारा देकर इसमें लिटाया। माँ इनके पास बैठ गई और मुसलसल इनका हाथ पकड़े रही। रास्ते भर वो अल्लाह से दुआ करती रही कि या अल्लाह, मेरे शौहर को बचा ले, मेरी जिंदगी का सहारा सलामत रहे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने इन्हें फौरन इमरजेंसी में दाखिल किया। माँ बाहर बेंच पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके कानों में बेटों के अल्फाज गूंज रहे थे कि हम मसरूफ हैं, हम नहीं आ सकते। इसने सर दीवार से टिका दिया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि औलाद आखिर इतनी बेहिस कैसे हो जाती है। जिस बाप ने सारी उम्र इनके लिए मेहनत की, आज वही बाप इन पर बोझ बन गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और माँ को बताया कि शरीफ साहब की हालत नाजुक है, इन्हें मजीद डायलिसिस और निगहदाश्त की ज़रूरत है। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा कि जो भी करना है कर दें, बस मेरे शौहर को बचा लें। डॉक्टर अंदर चला गया और माँ फिर वहीं बैठ गई। इसके सामने शरीफ की पूरी जिंदगी घूम गई। वो दिन याद आए जब शरीफ बच्चों को कंधों पर बिठाकर घुमाता था, इनकी फीस के लिए दिन रात काम करता था। मगर आज वही बच्चे जायदाद के पीछे अंधे हो चुके थे। सकीना बेगम ने आंसू साफ किए और दिल में एक फैसला किया कि जब तक सांस है वो शरीफ का साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। इसके लिए शौहर की जिंदगी जायदाद से कई ज्यादा कीमती थी। अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी शरीफ की बीवी मुसलसल दुआएं मांग रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने दुपट्टे से आंसू साफ करती और दरवाजे की तरफ देखती रहती, जहां से डॉक्टर अंदर बाहर आ रहे थे। इसके दिल में एक ही खौफ था कि कहीं शरीफ को कुछ हो ना जाए। वो इस बेंच पर बैठी बैठी शरीफ के साथ गुजारे हुए दिन याद कर रही थी। वो दिन जब शरीफ ने मेहनत मजदूरी करके ये घर बनाया था, जब बच्चों के लिए खुद भूखा रहकर भी दूध और किताबें लाया करता था। मगर आज वही बच्चे बाप के नाम से भी कुतराते थे। कुछ देर बाद सकीना बेगम ने मोबाइल निकाला और बड़े बेटे साजिद को फोन किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, मगर इसने कॉल नहीं उठाई। फिर इसने दूसरे बेटे को फोन किया, इसने भी फोन काट दिया। माँ की आंखों में मजीद नमी आ गई। इसने दिल ही दिल में कहा कि शायद सब मसरूफ होंगे। फिर इसने तीसरे बेटे को कॉल की। इसने फोन उठाया, मगर बस इतना कहा कि मैं काम पर हूँ, फिर फोन बंद कर दिया। माँ का दिल जैसे बैठ सा गया। वो सोचने लगी कि क्या बाप की जान से ज्यादा कोई काम अहम हो सकता है। कुछ वक्त गुजरा तो नर्स बाहर आई और सकीना बेगम को बताया कि शरीफ को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। सकीना बेगम फौरन खड़ी हुई और अंदर चली गई। शरीफ बिस्तर पर लेटा हुआ था, चेहरा जर्द था, आंखें बंद थीं, हाथों पर सुइयां लगी हुई थीं, मशीनों की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। सकीना बेगम आहिस्ता से बिस्तर के पास बैठी और शरीफ का हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ ठंडा था। सकीना बेगम ने इसके हाथ को अपने हाथों में दबाया और धीरे धीरे इसका नाम लेने लगी। शरीफ की पलकें हिलीं और इसने कमजोर सी सांस ली। सकीना बेगम की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। शाम हो गई, मगर कोई बेटा अस्पताल नहीं आया। सकीना बेगम को भूख का एहसास हुआ, मगर शरीफ को देखकर इसका दिल नहीं चाहा कि कुछ खाए। नर्स ने कहा कि कुछ खा लें, मगर सकीना बेगम ने सर हिला दिया। इसका ध्यान बस शरीफ पर था। रात होने लगी तो माँ ने फिर बेटों को फोन किए। एक ने फोन बंद रखा,
دوسرے نے کہا کہ آج نہیں آ سکتا۔ تیسرے نے کہا کہ کل دیکھیں گے۔ ماں نے فون رکھ دیا اور دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر ہونٹ خاموش تھے۔ رات کے وقت شریف کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا، پھر اس کی نظر بیوی پر پڑی۔ اس نے کمزور آواز میں اس کا نام لیا۔ سکینہ بیگم فوراً سیدھی ہو گئیں اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں یہی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ شریف نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی مگر تکلیف نے اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ سکینہ بیگم نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ شریف سب سمجھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبی سانس لی۔ اگلے دن صبح سکینہ بیگم نے گھر جا کر کپڑے اور کچھ دوائیاں لینے کا سوچا۔ شریف کو نرس کے حوالے کر کے وہ ایمبولینس میں گھر پہنچی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سناٹا تھا۔ صحن ویسے ہی تھا مگر دل خالی لگ رہا تھا۔ وہ اندر گئی تو دیکھا ساجد صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ ابا ہسپتال میں ہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے، تم چلنے کی تیاری کرو۔ ساجد نے موبائل سے نظریں اٹھائیں اور کہا کہ ابھی مجھے ایک کام ہے، شام کو دیکھوں گا۔ ماں نے کچھ نہ کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں شریف کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ تکیہ ویسے ہی رکھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ سکینہ بیگم نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کپڑے سمیٹے اور دوا کی پرچیاں اٹھائیں۔ پھر وہ دوسرے بیٹے کے کمرے میں گئیں۔ وہ بستر پر لیٹا تھا۔ ماں نے کہا کہ ابا ہسپتال میں اکیلے ہیں، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ بیٹے نے کروٹ بدلی اور کہا کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ ماں نے دل ہی دل میں آ بھری اور وہاں سے نکل آئی۔ باورچی خانے میں گئی تو بہو چائے بنا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے کہا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، تم لوگ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ بہو نے بے رخی سے کہا کہ اماں ہم کیا کریں، علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، آخر کب تک چلے گا؟ سکینہ بیگم یہ سن کر ساکت ہو گئیں۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس نکل گئیں۔ سکینہ بیگم دوبارہ ہسپتال پہنچیں۔ شریف اب بھی بستر پر لیٹا تھا۔ ڈاکٹر آئے اور معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید ٹیسٹ ہوں گے اور ڈائلیسس دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سکینہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ پیسے کی فکر بھی دل میں آنے لگی مگر اس نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ دوپہر کے وقت ایک بیٹا ہسپتال آیا۔ ماں کے دل میں امید جاگی کہ شاید اب کوئی بدل جائے۔ وہ اندر آیا اور سیدھا شریف کے بستر کے پاس گیا مگر اس نے باپ کا حال پوچھنے کی بجائے ماں سے کہا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور خرچ کتنا آئے گا۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ ابا کی طبیعت کا بھی پوچھ لو۔ بیٹا خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، زیادہ خرچ نہ کروانا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ نہ بولیں۔ بیٹا کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ شریف نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ میں نے زندگی بھر ان کے لیے کمایا، آج میری جان پر بات آئی تو سب پیسے گن رہے ہیں۔ سکینہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ شام ہوتے ہوتے شریف کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ سانس بھاری ہونے لگی۔ نرسیں دوڑتی رہیں، ڈاکٹر بھی آئے۔ سکینہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پھر بچوں کو فون کیے مگر کسی نے وقت پر کال نہ اٹھائی۔ رات کو وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ مشینوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سکینہ بیگم کرسی پر بیٹھی شریف کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر تھکن کے نشان تھے۔ سکینہ بیگم کو یاد آیا کہ یہی شخص کبھی مضبوط ہوتا تھا، بچوں کو گود میں اٹھاتا تھا، آج وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہمت دے، ان کی اولاد کا دل نرم کر دے، انہیں احساس دلا دے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ سکینہ بیگم کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر نیند نہیں آئی۔ وہ پوری رات شریف کے پاس بیٹھی رہیں۔ باہر ہسپتال کی راہداری میں قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہیں دور سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ سکینہ بیگم نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر شریف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی،
مگر سکینہ بیگم کی آنکھوں میں حوصلہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے اور آنے والے دن شریف اور اس کے رشتوں کی حقیقت مزید کھل کر سامنے لے آئیں گی۔ شریف صاحب کئی دن ہسپتال میں رہے۔ ڈائلسس بار بار ہو رہے تھے مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ان کا رنگ دن بدن زرد ہوتا جا رہا تھا، سانس میں بوجھ تھا، ہاتھ کانپتے رہتے تھے۔ سکینہ بیگم ہر وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی تھیں، کبھی ان کے بال سہلاتی تھیں، کبھی پانی کے چند قطرے ہونٹوں پر لگاتی تھیں، کبھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کو یاد کرتی تھیں۔ شریف کی آنکھوں میں اکثر خاموش سوال ہوتے تھے مگر زبان میں طاقت نہیں تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے سکینہ بیگم کو الگ بلا کر بتایا کہ اب صرف ڈائلسس کافی نہیں ہے، اگر گردہ نہ ملا تو شریف صاحب زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے۔ یہ بات سن کر سکینہ بیگم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے پوچھا کہ گردہ کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ خاندان میں کوئی دے سکتا ہے تو بہتر ہوگا۔ ماں نے فوراً بچوں کا خیال کیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اب اولاد جاگ جائے۔ اماں نے سب بیٹوں کو فون کیا اور ہسپتال بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سب بیٹے آ گئے مگر ان کے چہروں پر فکر کم اور حساب زیادہ تھا۔ ڈاکٹر نے سب کے سامنے بات رکھی کہ شریف صاحب کے لیے گردہ چاہیے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک بیٹا بولا کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہمارے جسم سے اگر کچھ نکل گیا تو ہم کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے۔ تیسرے نے کہا کہ علاج بہت لمبا ہے، ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ اماں نے حیرت سے ان سب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے باپ کی جان کا سوال ہے، مگر کسی کے چہرے پر نرمی نہ آئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ شریف بستر پر لیٹا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسی شام شریف کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ وہ باپ کی خبر سن کر فوراً آ گئی تھی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی اور شریف کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تیزی سے بستر کے پاس گئی اور باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شریف نے بیٹی کا لمس محسوس کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ اماں نے بیٹی کو بتایا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کے شوہر نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی۔ اس نے کہا کہ اگر میرا گردہ شریف ابا کو بچا سکتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اماں کی آنکھیں کھل گئیں۔ شریف نے کمزور آواز میں انکار کرنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، آپ نے ہمیں پالا ہے، آج ہمیں آپ کو بچانا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً شریف صاحب کی بیٹی اور داماد کے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ داماد کا گردہ شریف سے میچ کر رہا ہے۔ آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بیٹے باہر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کسی کے چہرے پر شرمندگی نہ تھی۔ سب بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آپریشن کے دن اماں مسلسل دعا کرتی رہیں۔ بیٹی دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ کئی گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اماں سجدے میں گر گئیں۔ بیٹی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ شریف کو ہوش آیا تو اس نے بیٹی اور داماد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد شریف کی حالت بہتر ہونے لگی، رنگ واپس آنے لگا، سانس ہلکی ہو گئی، ہاتھوں میں جان آنے لگی۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر بھی سکون دکھائی دینے لگا۔ شریف نے ایک دن سکینہ بیگم کو پاس بلایا۔ اس کی آواز اب ذرا مضبوط تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، کون میرا تھا اور کون صرف جائیداد کا۔ اماں خاموش رہیں، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شریف نے کہا کہ جس نے میری جان بچائی ہے وہی میرے حق کے وارث ہیں۔ بیٹی اور اس کا شوہر میرے لیے اولاد سے بڑھ کر نکلے ہیں۔ اماں نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ چند دن بعد شریف صاحب نے وکیل کو بلایا، تمام کاغذات تیار کروائے، اپنی جائیداد بیٹی کے نام کر دی، گھر زمین اور جمع پونجی سب اس کے نام لکھ دی۔ سکینہ بیگم گواہ بنی۔ بیٹی روتی رہی مگر شریف نے کہا کہ یہ تمہارا حق ہے کیونکہ تم نے مجھے زندگی دی ہے۔
جب بیٹوں کو خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے شریف کے پاس آئے۔ سب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ چہروں پر جلد بازی اور لالچ صاف تھا۔ ایک بولا کہ ابا ہمیں بھی حصہ چاہیے، دوسرا بولا کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ شریف نے سب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب کمزوری نہیں بلکہ سچائی تھی۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ جب میں مر رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب مجھے گردے کی ضرورت تھی تب تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے میری جان سے زیادہ اپنے کام اور پیسے کو اہم سمجھا تھا۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ شریف نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ جس نے میرا علاج کرایا، جس نے اپنا جسم دیا، جس نے میرے درد کو اپنا درد سمجھا، وہی میری اصل اولاد ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے نام کر دیا ہے۔ تمہارے لیے اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر بیٹوں کے چہرے بدل گئے۔ کسی کی آنکھوں میں غصہ آیا، کسی کی آنکھوں میں شرمندگی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ سکینہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ اس کے دل میں دکھ بھی تھا اور سکون بھی۔ بیٹی آگے بڑھی اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شریف نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تسلی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں میں اب وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا۔ سکینہ بیگم شریف کے پاس بیٹھ گئیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے سچ اور جھوٹ کا فرق سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ شریف کی سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور سکینہ بیگم کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ یقین تھا کہ محبت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔